نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی غزرت، فیضان اعلی غزرت. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. یہاں سے فارغ ہونے والے علماء الحمدللہ آج ہندوستان ہی نہیں بیرون ہندوستان میں بھی دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں. سبحان اللہ میں سبحان اللہ. ایک ایک کر کے نام اگر بتاؤں تو مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری کی ذات قابل تعارف، قابل محتاج تعارف کی محتاج نہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. الحمدللہ اس مدرسے کا فیضان ان کے ساتھ جاری اور ساری ہے. ایک ایک کر کے آپ علماء کو شمار کرتے چلے جائیے. یہ جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسہ کی تاریخ رہی ہے. اس نے اونچ اور نیچ بہت دیکھا ہے، مگر تمام نخاسہ والے الحمدللہ آج میری عمر 32 سال کی ہو چکی ہے، لیکن 2001 سے میں اس مدرسے کے اندر ہوں. الحمدللہ اپنی زندگی کے مکمل 25 سال میں نے اس نخاسہ کی سرزمین پر گزارے ہیں. اللہ اکبر. مگر میں آپ لوگوں کی تعریف کیسے کروں؟ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب اس مدرسے کی عمارت اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی تھی. ایک یہ سامنے مسجد تھی اور یہ سامنے والے 4 کمرے ہوا کرتے تھے. ان 4 کمروں میں تقریباً 150 طلبہ بڑے بڑے جوان رہا کرتے تھے. مگر ایک نخاسہ کے مسلمانوں، نخاسہ کے سنی اور زندہ دل مسلمانوں، آپ بڑے قابل مبارکباد ہیں. جب مدرسے میں طلبہ کے کھانے کی بات آیا کرتی تھی کبھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا کرتا تھا. ہم نے ایسی بھی مائیں اس محلے کے اندر دیکھی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا ہمارے گھر ایک بچہ نہیں، اگر 2 بچے بھی ہمارے گھر کھانا کھائیں گے تو ہم تینوں وقت اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی دنیا میں ذرہ برابر اچھا سلوک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اس کا اجر اللہ تعالی میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنیے توجہ کے ساتھ. ماشاءاللہ بھائی صاحب ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں، اگر آپ ضد پر نہیں اڑے ہیں تو میں گزارش کروں گا، آپ کا تو یہ ادارہ ہے ماشاءاللہ، آپ کے دادا محترم کی بات چل رہی ہے، تشریف لائیں اور کرسی ماشاءاللہ اپنی کرسی پر آپ براجمان ہو جائیں، تشریف فرما ہو جائیں. الحمدللہ مکمل کامیابیوں کے ساتھ پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجوں کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ علماء کرام کی شان ہے. ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے دین کے علماء کی شان بیان فرمائی ہے. خالق کائنات کہیں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہوا کرتی ہے. کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دو ایک عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس سالانہ جلسے میں آنے والے نبی کے سچے وفادار امتیوں، حضور سے عشق کرنے والوں، یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ جب تک ہم قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن کریم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بہکا نہیں سکتی ہے. جب تک ہم اپنے علماء کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے دنیا کا کوئی انسان ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فتنوں کا دورہ ہے. کہیں دیکھو تو مرزائیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو قادیانیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو نجدیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو وہابیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو رافضیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو خارجیوں کا فتنہ، کہیں دیکھو تو تفصیلیوں کا فتنہ. اللہ اکبر. مگر ان تمام فتنوں سے اگر آپ نمٹنا چاہتے ہو تو پھر مدرسوں کا رخ کرنا ہوگا، ان علماء کا رخ کرنا ہوگا. جب ان علماء اہل سنت
سنت والجماعت جو مسلک اعلی حضرت کے سچے علمبردار ہیں، جب ان کی بارگاہ میں آؤ گے، اگر تمہارے ذہن اور دماغ میں کوئی شک اور شبہ ہوگا، یہ علماء آپ کی سچی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب تک مدرسے کے علماء کے دامن سے وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان کیونکہ اللہ، یہ وہ جماعت ہے۔ واہ واہ، آج اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ سنیے گا، ماشاءاللہ جیسے جیسے مقیم بھائی، فہیم بھائی، آپ سے گزارش کروں گا بیٹھ جائیے آپ کرسی پر فوراً۔ جتنے لوگ آ رہے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے رہیں، کیونکہ انشاءاللہ یہ کرسیاں کم پڑ جائیں گی، لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمارے مدرسے کے طلباء بھی ہیں، دوسرے مدارس کے طلباء بھی ہیں۔ میں آپ سے آپ کی سماعتوں تک ایک پیغام پہنچاؤں، یاد رکھو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا ایمان مضبوط رہے، میرا عقیدہ مضبوط رہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ثابت قدم رہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں دونوں جہان میں کامیاب رہوں، تو پھر مسلک اعلی حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم مسلک اعلی حضرت کے سچے وفادار بنے رہو گے، نہ کوئی رافضی تم کو بہکائے گا، نہ کوئی تفصیلی تم کو بہکائے گا، نہ کوئی قادیانی تم کو بہکائے گا، نہ کوئی مرزائی تم کو بہکائے گا، نہ کوئی مولائی تم کو بہکائے گا، کیونکہ مسلک اعلی حضرت یہ پہچان ہے حقانیت کی، مسلک اعلی حضرت یہ پہچان ہے ایمان کی، مسلک اعلی حضرت یہ پہچان ہے بخشش و مغفرت کی، مسلک اعلی حضرت یہ وہ راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ، پیغام کو آپ اپنے تختیے دل پر نوٹ کر لیجئے۔ سبحان اللہ نے علماء کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور کہاں کیا ہے؟ قرآن کریم میں۔ یہ ہمارا ایمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بے شک بے ہے شک، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک بے شک، آپ کی آواز نہیں آئی، ذرا بلند آواز سے بولے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں اس شعر کو، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بولیے آپ ذرا زور سے بولیے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ارے یہ ایمان ہے ہمارا، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک، یہی ایمان ہے نا۔ بڑی طاقتیں لگا لی دنیا نے، بڑی قوتیں صرف کر لی دنیا نے، سپر پاور قرآن کے خلاف، امریکہ برٹش قرآن کے خلاف، لندن چین جاپان قرآن کے خلاف، مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرآن والے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 22واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی آخر الزمان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اعلان فرما دیا، او لوگوں سنو سنو، اب تک جتنے نبی آنے تھے آ گئے، میں نے اپنے نبی آخر الزمان سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، مگر یہ جو آمینہ کے لال آئے ہیں، یہ جو مدینے کے تاجدار آئے ہیں، یہ جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو دنیا میں آخری نبی کو بھیجا ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، یہ آخری نبی بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی ایمان ہے، یہی حقیقت ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کا آنا تو دور کی بات، اگر کوئی نبی کے آنے کے بھی امکان کا قائل ہو تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت پر اعلان رکھنا یہ اصل ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ جب ہم نے قرآن کا یہ فرمان پڑھ لیا، ہم نے جب قرآن کا یہ اعلان سنا تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال گردش کرنے لگا، اے پروردگار عالم، زمین کبھی تیرے نبیوں سے محروم نہیں رہی، اے مولا اب تک تو نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے تھے، اللہ اکبر، ایک نبی کا وصال ظاہری ہوتا، دوسرا نبی زمین پر تشریف لاتا، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا، اے مولا تو اپنے دوسرے پیغمبر کو دنیا
دنیا میں مبعوث فرما دیتا. اگر اے میرے پروردگار جب تو نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیج دیا, تمام نبیوں کا نبی بنا کر کے بھیج دیا, تمام رسولوں کا امام بنا کر کے بھیج دیا, تمام رسولوں کا سردار بنا کر کے جب تو نے بھیج دیا ہے اے مولا, تو پھر تیرے نبی کے دین کا کام آگے کیسے چلے گا؟ اے مولا, اسلام کی تبلیغ آگے کیسے ہوگی؟ اسلام کی نشر و اشاعت آگے کیسے ہوگی؟ اسلام کا پیغام آگے عام کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے ذہن نے تصور میں سوال کیا. اے مولا, پھر دین کا کام کیسے چلے گا؟ تو اے نخاسا کے سنی مسلمانوں, علاقے سے آنے والے تمام غیور سنی زندہ دل مسلمان بھائیوں, اپنے دل پر یہ بات نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ. آج جو جگہ جگہ, گلی گلی, نگر نگر, کوچا کوچا, آج ہم علماء کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں, علماء سے بیزاریوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں. آج جو ہم مدرسوں سے دوریاں بنائے ہوئے ہیں, آج جو ہم نے مدرسوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, یہاں سے اپنا ایمان مضبوط کر کے لے کر کے جاؤ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا ہے, مگر فقاہت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. اگرچہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, مگر یہ بات حقیقت ہے, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امام اعظم کو پیدا فرمائے گا, کبھی امام شافعی کو پیدا فرمائے گا, کبھی امام مالک کو پیدا فرمائے گا, کبھی امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمائے گا. اور اسی اسلام کی خاطر جب اس میں برائیاں پیدا ہو جائیں گی, لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگیں گے, تو پھر بریلوی کا تاجدار امام احمد رضا پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. بہت حضرات, مولانا عاقب صاحب قبلہ مرکزی الحمدللہ بڑے مضبوط والے سنی, ہمارے جامعہ عربیہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسا کے بڑے ذمہ دار استاذ, اور میری بائیں سائڈ بیٹھے ہوئے الحمدللہ جو میرے استاذ بھی ہیں, بھائی کرے علم و عمل, صوفی باصفا حضرت علامہ و مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, اشرف الانبیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر رسول کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پیکر علم و عمل حضرت علامہ و مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ امجدی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں, اور میری نظروں کے سامنے کچھ علماء کرام سامنے موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آپ حضرات منبر رسول پر تشریف لے کر کے آئیں. ایک سوال جو تھا میں نے اس کا جواب مختصر الفاظ میں آپ کو دیا. سنیے, نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے, مگر قیامت تک دنیا کے اندر ولی پیدا ہوتے رہیں گے, قیامت تک دنیا کے اندر علماء پیدا ہوتے رہیں گے. یہ علماء کی وہ نورانی جماعت ہے جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسرے مقام پر کنز الامال کی حدیث پاک ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی جو تبلیغ کا کام بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا تھا وہ میرے نبی کی امت کے علماء کریں گے. سبحان اللہ. یہ علماء تبلیغ اسلام کریں گے, اسلام پھلتا اور پھولتا چلا جائے گا, اسلام ترقیاں کرتا چلا جائے گا. جب نظر ڈالیں گے بغداد والے غوث اعظم, اللہ اکبر, غوث اعظم کی نظر پڑے گی, اسلام کا پودا ہرا بھرا ہوتا چلا جائے گا. جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول جب نظر ولایت ڈالیں گے, قسم خدا کی اب تک جو ایمان سے خالی تھے, جن کے پاس دولت ایمان نہیں تھی, جب ہندوستان کے راجہ عطائے رسول پیارے خواجہ کی نظر ولایت پڑے گی تو ایک دو نہیں بلکہ ایک مجلس میں 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں, اسلام کا کام کبھی رکے گا نہیں. آج جو ہم نفرتیں کر رہے ہیں مدرسوں سے, ایک شخص آئے مدرسہ خلیل العلوم کے اندر,
مولانا غیور صاحب قبلہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد انہوں نے اپنی وکالت جھاڑنا شروع کر دی کہ مولانا یوں ہونا چاہیے, مولانا یوں ہونا چاہیے, مدرسوں میں ہندی ہونی چاہیے, مدرسوں میں انگلش ہونی چاہیے, مدرسوں میں سنسکرت ہونی چاہیے. مولانا غیور صاحب کا ذہن آپ جانتے ہیں, بڑی محبت سے سنتے رہے. جب غصہ آیا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا, کہنے لگے جناب بڑی اچھی بات کر رہے ہو, آپ کا اسکول بھی بہت بڑا ہے, آپ جو مدرسوں کے لیے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر تشریف فرما تمام تر موقر و محتشم و محترم علماء ملت اسلامیہ, استاذ العلماء پیکر علم و عمل حضرت